صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف ہم سب چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھتے بھی ہیں اور سننے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. سیدنا امام العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عاشقوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آیت ہے کہ جب یہ آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین علیہم السلام. جب بات ناظرین اہل بیت اطہار کی محبت کی آ گئی، ان کی مودت کی آ گئی، تو آج بہت توجہ رہے آپ کی اسکرین کی اس طرف آپ موجود ہیں، مجھے یقین ہے آج تذکرہ پاک ہے گلشن زہرا کے اس گل سرسبت کا کہ جنہیں دنیا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، جو ائمہ اہل بیت کی عظیم ترین کہکشاں میں 10ویں امام ہیں. آپ علیہ السلام کا شمار جلیل القدر ائمہ اہل بیت اطہار میں ہوتا ہے. آپ علیہ السلام انتہائی متقی و پارسا اور عبادت و ریاضت کے پیکر تھے. آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور القاب نقی اور ہادی ہیں. بہت عظیم شخصیت ناظرین، میرے ساتھ رہی ہے کیونکہ ان کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم یہ بس دعویٰ تو کیا کریں گے صاحب، بس یہ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ لالچ ہے ناظرین کہ کل بروز محشر یہی نسبتیں اور یہی محبتیں ہمارے کام آئیں گی. آپ کا نام آپ کے جد امجد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اسم گرامی پر علی منتخب کیا گیا. آپ کو ابو الحسن ثالث بھی کہا جاتا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہو چکی ہے. آپ کے والد گرامی سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا شمار جلیل القدر ائمہ اہل بیت اطہار میں ہوتا ہے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ سمانہ سلام اللہ علیہ انتہائی برگزیدہ خاتون تھی. ناظرین کرام، آپ کی زندگی کی ابتدائی 6 سال میں یعنی آپ کے والد گرامی سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی سرپرستی میں بسر فرمائے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد امام نقی علیہ السلام نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے مکمل طور پہ وقف فرما دی. امام نقی علیہ السلام کی زندگی کی بیشتر راتیں ناظرین سجدے میں گزرا کرتی تھی، یعنی آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے قریب ایک سریہ نامی بستی بھی قائم فرمائی تھی جس میں آپ کا خاندان طویل عرصے تک موجود رہا. اسی مقام پر آپ علیہ السلام درس حدیث کا فریضہ بھی انجام دیا کرتے تھے. آپ کے درس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دور دراز علاقوں سے تحصیل علم کے لیے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کو اہل بیت اطہار کا علم و سخاوت وراثت میں ملا تھا. آپ علیہ السلام انتہائی متقی و پارسا اور عبادت و ریاضت کے مکمل طور پہ پیکر تھے. امام نقی علیہ السلام کی سیرت اور اخلاقی کمالات ناظرین وہی تھے جو اس سلسلہ عصمت کے ہر فرد کے اپنے اپنے دور میں امتیازی طور پر مشاہدے میں آتے رہے ہیں.
قید خانے اور نظر بندی میں کا عالم ہو یا آزادی کا زمانہ ہو ناظرین، ہر وقت اور ہر حال میں یاد الہی، عبادات، مخلوق خدا سے استغنا اور ثابت قدمی، صبر و استقلال، مصائب کے ہجوم میں بھی ماتھے پر شکن کا نہ ہونا، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و مروت سے کام لینا، محتاجوں کے کام آنا، ضرورت مندوں کی امداد کرنا، امام علی نقی علیہ السلام کے نمایاں اوصاف حمیدہ تھے ناظرین۔ قید خانے کے زمانے میں بھی جہاں آپ رہتے تھے، آپ مصلی کے سامنے ناظرین ایک قبر جو ہے اس کو کھدوا کے رکھتے تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے، ہم تو بنیادی طور پہ دنیا کے اندر کھوئے ہوئے لوگ ہیں ناظرین، اس کے اندر غرق لوگ ہیں، لیکن جو اہل بیت کے گھرانہ ہے ناظرین، وہ گھرانہ ہی بڑا عجیب ہے، بڑا خوبصورت، بڑا حسین گھرانہ۔ یعنی آپ عبادت کے وقت بھی، نمازیں ادا کرتے ہوئے بھی قبر جو ہے کھدوا کے رکھتے تھے، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، لوگ دہشت میں مبتلا ہوتے، حیرت میں مبتلا ہوتے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں موت کے خیال کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت میری قبر میری نگاہوں کے سامنے رہے ناظرین۔ یہ آپ کا معیار ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام وہ شخصیت ناظرین کہ جنہوں نے سب سے زیادہ عباسی حکمرانوں کے ادوار دیکھے، آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، خاص طور پر جو متوکل عباسی تھا ناظرین، اس نے تو حد ہی کر دی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ تو آج بنیادی طور پر انہی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، اور بس وہی بات ہے کہ ان کے رجسٹر، غلاموں کے رجسٹر میں ہم سب لوگوں کے نام انشاءاللہ شامل ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور تینوں شخصیت اپنی اپنی جگہ کمال ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب، تیسری شخصیت ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہے ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، اور چوتھی شخصیت انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے معروف شناخواں جناب حافظ سہیل نظر صاحب۔ آپ تینوں اب آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی ظاہر ہے، میں دل تو میرا بڑا کر رہا تھا کہ میں بڑا اس پہ کلام کروں، کہ جتنا بغض اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جتنے ادوار آپ نے دیکھے، یعنی بغض بھی آپ نے اس شدت کا دیکھا، نفرتیں بھی اس شدت کی دیکھی۔ سب سے پہلے آپ کی شخصی تعارف اور خاندانی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ نے بڑا خوبصورت الفاظ میں حضرت امام علی نقی کا تذکرہ جاں فضا کیا۔ جزاک اللہ۔ امام علی نقی امام محمد تقی کے فرزند جلیل ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمانہ بڑی متقیہ، پرہیزگار، برگزیدہ خاتون، ابتدائی طور پر کنیز تھیں حضرت امام محمد تقی کی۔ آپ نے انہیں آزاد کیا، پھر ان سے نکاح فرمایا۔ ان کی ساری تربیت، تہذیب اخلاق اور باطنی ارتقاء امام محمد تقی کی نگاہ سے ہوا۔ انہی خاتون کے صدف پاک سے حضرت امام علی نقی کا تولد ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک نقطہ قدرت نے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں کہ کسی بڑی کاسٹ کے اندر آپ کے نسل کی طہارت اور نسل کی کامیابی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے چن لیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ امام محمد تقی کی اس اہلیہ محترمہ کو چنا گیا، اور ان کے صدف سے امام علی نقی جیسا در پاک پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس سے ہماری سوسائٹی میں رشتے کرتے ہوئے یہی بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ تقوی و طہارت اور پاکیزہ اخلاق اور سیرت و کردار کے پیش نظر رشتوں کا انتخاب ہو تو پھر اولاد ایسی ہی پاکیزہ اور صالح پیدا ہو۔ خود حضرت امام علی نقی نے یہ فرمایا ہے کہ میری والدہ ماجدہ کو شیطان کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی موقع پر پھسلا یا بہکا نہیں سکا۔ آپ کبھی شیطان کے دام فریب میں نہیں آئیں، یہ آپ کی باطنی تطہیر کا عالم تھا۔ حضرت امام علی نقی ابھی 5 یا 6 برس کے تھے کہ والد گرامی تشریف لے گئے۔ تو امام علی نقی کی
اب تربیت قدرت نے خود فرمائی، ان کے قلب و ذہن کے اندر علوم القاء فرمائے، لیکن اس مختصر دور میں جو اپنے والد گرامی کے پاس آپ نے گزارا، اس میں بھی فضان نظر کا عالم یہ تھا کہ آپ علوم باطنی سے سرشار ہو گئے۔ سبحان، آپ کا باطن علم اسرار سے اور علم باطن سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت آصف بن برخیہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، انہوں نے 3 ماہ دور پڑے ہوئے تخت کو اپنے باطن کی طاقت سے پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ ان کو علم کا 1 درجہ دیا گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے علم کے 72 درجے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، جس کے پاس علم کا 1 درجہ ہے، اللہ اللہ اللہ، اس کی باطنی قوت، اس کی ذہن کی رسائی، اللہ، اس کی فکر کی پرواز کا یہ عالم ہے، اور اس کی نگاہ کی جولانیاں ایسی ہیں جس کو علم کے 72 درجات سینے میں بھرپور کر دیے گئے، اس کی پھر باطنی فکر اور اس کی نگاہ کی سرفرازی کا کیا عالم۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امام علی نقی اس حوالے سے بھی بڑے ممتاز ہیں کہ آپ کو نہ صرف اہل بیت اعظام کے علم، ایثار اور سخاوت کا وارث بنایا گیا، بلکہ آپ اہل بیت اعظام کی جو صبر و استقامت والی خصوصی شان تھی، اس کے بھی مظہر کامل، سبحان اللہ، اور اس کے بھی وارث اور امین آپ تھے، جس کی بین دلیل آپ کا مختصر عرصہ حیات ظاہری میں 6 مختلف عباسی خلفاء کے اقتدار کی جو ہر دور میں مصائب تھے، اس پر آپ کی استقامت، آپ کا استقلال، آپ کا پائے ثبات، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ ہر وصف میں اہل بیت اعظام کے، اس میں کوئی دوسری نہیں، بلکہ وہ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ متوکل نے 12 برس آپ کو قید و بند کی صحبتیں جو ہیں وہ برداشت کرنے پر مجبور کیا، اور آپ نے صبر کیا، اور ایک روایت بتاتی ہے کہ جب اسے ایک زہریلا پھوڑا ہو گیا جو کہ وہ اپنے جسم کے اس حصے پہ دکھا بھی نہیں سکتا تھا، تو جب آپ کی بارگاہ میں معاملہ گیا تو آپ نے اس کو ایک ایسی دوا سجیسٹ کی کہ جس سے اس کو شفا ہوئی، یعنی آپ نے شکوہ نہیں کیا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے ہر بات پہ صبر کیا۔ آئیے جناب لاہور چلتے ہیں اور ڈاکٹر سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے، کچھ گفتگو مفتی فاروق صاحب نے فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو آپ اس حوالے سے فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بات جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا، 6 سال 5 ماہ آپ اپنے والد ماجد کی تربیت میں رہے اور والد ماجد کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد کا جو عرصہ ہے وہ ظاہر ہے والدہ ماجدہ کی تربیت میں گزرا، اور پھر چونکہ مدینہ منورہ میں تھے، وہ تو مرکز ہی تربیت کا ہے، اور جہاں دل پاکیزہ، سبحان اللہ، پاکیزگی جس کے اوپر رشک کرتی ہے اور پاکیزگی کو جہاں سے خیرات نصیب ہوتی ہے، وہ سرزمین مدینہ طیبہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ اس کی فضائیں بھی علم و عرفان جو ہے بکھیرتی ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہے جی، بالکل ایسے۔ اور حضرت امام تقی کے یہ صاحبزادے حضرت امام نقی رضی اللہ عنہ، یہ سادات جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضائل عطا فرمائے ہیں، انسان اگر غفلت میں پڑا ہوا ہو سکتا ہے وہ ان کا احترام نہ کرے جس طرح بادشاہ کرتے رہے، ان کو درندے بھی جانتے ہیں اور ان کا احترام پرندے بھی کرتے ہیں، یعنی یہ وہ پہلو ہے جو آپ کی شخصیت میں موجود ہے۔ مثلاً جب آپ متوکل کے پاس جاتے تھے، بلایا جاتا تھا آپ کو، تو اس کے پاس بہت زیادہ پرندے تھے اور بہت زیادہ آوازیں ہوتی تھیں، جیسے ہی آپ داخل ہوتے تھے دالان میں تو پرندے ادب میں خاموش ہو جاتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہ احترام ہے جو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں ڈالا ہے سادات گرامی کا۔ اور دوسرا، ایک مرتبہ بھائی سبحان اللہ، متوکل کے دور میں ایک عورت نے سید زادی ہونے کا دعویٰ کیا، تو معاملہ سمجھ نہ آیا، بڑی تحقیق کی گئی، کسی گتھی نہ سلجھی،
تو کسی نے مشورہ دیا کہ جناب امام نقی سے جو ہے وہ مشورہ کیا جائے اور ان سے اس کا حل پوچھا جائے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو درندوں کے آگے ڈال دو، اگر درندوں نے اسے نہ کھایا تو اس کا مطلب ہے یہ سید زادی ہے، اور اگر کھا لیا تو یہ سید زادی نہیں ہوگی، اس لیے کہ سادات کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے درندوں پر حرام کر دیا ہے۔ تو اس عورت نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا، اور پھر حضرت امام علی نقی کو کچھ شرارتی لوگوں نے مشورہ دیا، تو آپ کے اوپر درندے چھوڑے گئے، تو بجائے اس کے کہ وہ نقصان پہنچاتے وہ آپ کے قدموں کو بوسہ دینے لگے۔ اور بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ایک نوجوان تھے، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا، لیکن درندے نے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سادات گرامی سے جو محبت ہے یہ صرف انسانوں کے مقدر میں نہیں ہے، بلکہ درندوں اور جانوروں اور پرندوں کے مقدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ در حقیقت کامیابی کی کشتی کے اوپر سوار ہے اور نجات پا جائے گا، اور جو ایسا نہیں ہے یقیناً وہ بد نصیب ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور بات میں آپ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے دوبارہ؟ جی آئیں گے آپ کی طرف دوبارہ۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے وہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے، میں تو یہ سوال مجھے کرتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم کم عقل، کم فہم، کم علم، اور پھر یہ سوال کریں کہ ان کا علمی مقام اور مرتبہ، بس یہ کہ حصہ ڈال دیجئے صاحب، سوال تو میرا خیال ہے یہ بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ایک بہت بڑی عظمت ہے، نعمت ہے، اور جن شخصیات کی بابت آپ سوال کر رہے ہیں علم ان کا خمیر ہے۔ یہ میرا خیال نہیں، زبان نبوت کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کو علم اللہ اپنے حرم میں سکھاتا ہے، سبحان اللہ، لہٰذا ان کو پڑھایا نہ کرو، ان سے پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اوصاف عظمت میں سے جو انفرادی خصوصیت تھی علمی اعتبار سے، آپ کا ایک ٹائٹل ہے، اسے ہادی کہتے ہیں۔ الہادی آپ کا علمی مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ہدایت جو ہے بغیر علم اور بغیر اخلاص اور اخلاق کے نہیں ہو سکتی۔ تو وقت کا امام اگر علم کی انتہا پر نہ ہو اور اگر اخلاق اور سیرت و کردار کے تقدس کے اعلیٰ مقام پر نہ ہو تو اسے ہادی نہیں کہا جا سکتا۔ تو علم جن کے حرم میں نازل ہوتا رہا ہے ان کے علم کا ہم کہاں سے جائزہ لیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ جو اولاد ہوں باب علوم نبوت کی، اللہ اکبر، پھر ہم ان کا جائزہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے لے آئیں؟ ہم اپنے جو ہمارے معروضی حالات ہیں، علمی اعتبارات ہیں علوم و فنون کے حوالے سے، اس کا ایک تدریجی تسلسل تو ہمارے پاس ہے، لیکن جن کو اللہ سکھائے، ایک ہے وضعی علم اور ایک ہے نزولی علم۔ وضعی علم کے اندر اختراع بھی ہو سکتی ہے اور تناؤ بھی ہو سکتا ہے، اعتبارات کی تشکیلات بھی ہو سکتی ہیں، مگر جو الوہی علم ہے وہ تو ایک یقینی حقیقت ہے، وہ نور ہے۔ اللہ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے اہل بیت کے قلوب کو علم کا مخزن بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خود منابع علم ہیں، سبحان اللہ، منابع علم ہیں۔ اور حضور نبی کریم اور میں حیرت ہے اپنا جنید بھائی، ہر صاحب علم کا جو تصدیقی سرٹیفکیٹ ہے وہ ادارے پیش کرتے ہیں، ادارے دیتے ہیں اور علماء اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سلام ہو اس علم کو جس کا سرٹیفکیٹ امام الانبیاء دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس طرح کے اعتبارات کا ہم جائزہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک؟ تو علل اطلاق جتنے علوم اس وقت مروج تھے، جتنے علوم اس وقت ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس الوہی عظمت کے ساتھ سب نعمتیں جناب امام علی نقی علیہ السلام کے دامن میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ خدائے ذوالجلال کی طرف سے ایک ودیت کردہ نعمت ہے، چونکہ علم ان کا خمیر ہے، یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ اچھا، علمی ظاہری اور علم باطنی ہاں، دونوں ہی میں آپ کمال پہ، اوج کمال پہ۔ وہ یہاں مجھے مولانا روم علیہ رحمہ کا ایک شعر یاد آ گیا،
وہ کہتے ہیں کہ علم ظاہر ہم چو مسکا، علم باطن ہم چو شیر، کہ ببت بے شیر و مسکا، کہ ببت بے پیر و پیر۔ علم ظاہر یہ دودھ ہے اور علم باطن مکھن ہے، بغیر دودھ کے مکھن نہیں آ سکتا، اور بغیر ہدایت کے ہادی نہیں بن سکتا، بغیر پیر کے پیر بھی نہیں بن سکتا۔ تو جن کو منصب امامت دیا جاتا ہے، یہ ٹائٹل نہیں، ایک منصب ہے امامت کا، ایک دورانیہ ہے عظمت کا، سبحان اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں اور اعتماد ہے خدا کا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو امامت کا ٹائٹل جو ہے اپنی علمی اعتبارات سے اپنے خیال کی دنیا میں تجزیے کیے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ امام منتخب کرتا ہے، منصب امامت ایک منصب ہے، اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اوج کمال عطا نہیں کرتا، علم کی دنیا کے اندر، اخلاق اور اخلاص کی عظمت کے اندر۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہادی کائنات بنایا ہے انہیں۔ یہ جغرافیہ یہی نہیں کہ متوکل کی حد تک وہ جغرافیہ رہا، امام وقت جو ہوتا ہے وہ پوری کائنات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ امامت ایک منصب ہے، ایک اعتبار ہے اور ایک اعتماد ہے، اور یہ الوہی اعتبار ہے اور نبوی اعتماد ہے۔ ہم نے تو جائزے لیے ہیں اپنے تذکروں کے سارے چند الفاظ پڑھ کر، کبھی ان کے اندر گم ہو کر دیکھے، جس طرح میرے فاضل دوست قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ خضر علیہ السلام کو ایک درجہ علم کا دیا گیا اور انہیں 72 آصف بن بقیہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں یہ جملہ جو ہے امام علی نقی علیہ السلام کا کسر نفسی پر مبنی ہے۔ 72 علوم نہیں، 72,000 علوم دیے گئے۔ بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے۔ اچھا اب ایک مفتی صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ جو سلسلہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بغض سے شروع ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا بپا ہوتی ہے، اس کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار میں جو یہ سلسلہ منتقل ہوتے ہوتے، یعنی جتنی بھی کرسی والے آئے، جتنے بھی حکمران آئے، ان کو ائمہ اہل بیت کبھی بھی ہضم نہیں ہوئے اور وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ اور یہ پھر ہمیں خاص طور پہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا جو ہے معاملہ ان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ کئی ادوار آپ نے دیکھے حکمرانوں کے، بعضی حکمرانوں کے، خاص طور پہ متوکل نے جو ہے وہ آپ پر بہت ظلم و زیادتی کی۔ وہ ایک جملہ جو سیدی صاحب نے فرمایا کہ جن کو دیکھ کر پرندے خاموش ہو جایا کرتے تھے، متوکل ہی کے دربار میں متوکل جو ان پر ظلم کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ جنید بھائی، ہر دور میں اہل اقتدار کو سب سے زیادہ جس قوت سے خطرہ رہا ہے وہ اہل دین ہے یا علوم نبویہ کے وارث ہیں، کیونکہ ان کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ اور اہل اقتدار کے سامنے جو سر جھکتے ہیں وہ محض وقتی ہوتا ہے، جب وہ وقت نکلتا ہے وہ سر اٹھ جاتے ہیں، ان میں دلوں کے اندر کوئی چاہت نہیں ہوتی، وہاں مر مٹنے کا کوئی جذبہ کار فرمان نہیں ہوتا۔ جبکہ ائمہ اہل بیت یا اولیاء اللہ ہیں یا ایسے علوم نبویہ کے ورثاء ہیں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہوتی ہے اور یہ ایسی جگہ بنا لیتی ہے کہ وقت آنے پر لوگ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات آج دنیا کو سمجھنی چاہیے کہ آج جب ناموس رسالت پر بات ہوتی ہے تو پوری دنیا میں مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکل آتے ہیں، اس لیے کہ ان کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس پر کمپرومائز کر نہیں سکتے۔ یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ اقتدار ہے، یہ وہ حکمرانی ہے دلوں پر جس سے خطرہ اہل اقتدار محسوس کرتے تھے کہ جب کبھی انہوں نے اپنے عقیدت مندوں کو کبھی پکار لیا ہمارے خلاف تو ہماری کرسیاں ہل جائیں گی، ہمارے اقتدار کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی۔ حالانکہ یہ حضرات قطعی طور پر ظاہری اقتدار کی کرسیوں سے نہ چاہت رکھتے تھے، نہ ایسی نظیریں ہمیں ملتی، خواہ مخواہ کا ہی ایک خطرہ ان کے سر پر سوار رہتا تھا کہ کہیں کبھی یہ اقتدار کے لیے آ گئے تو پھر ہماری بنیادیں ہل جائیں۔ اچھا، اس پہ میں چاہوں گا یہ ایک دوری اور تناؤ کا سبب بنتا تھا۔ اس پہ ڈیٹیل کلام میں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ہر آنے والے حکمران کے ذہن میں یہی بات تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ ایک بیریئر قائم کر دیتے تھے عوام کے اور ان کے درمیان، اور ان کو جو ہے محو رکھتے تھے عوام سے۔ اور میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں، ایک جملے کا، جن حکمرانوں نے بجائے کھینچا تانی کرنے کے
عقیدت کے ساتھ ان سے تعلق قائم کیا، ان کی رہنمائی میں چلے، ان کے اقتدار کو دوام بھی ملا اور آج بھی تاریخ میں انہیں سنہری حروف میں یاد کیا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، نصر حیات صاحب راول پنڈی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، السلام علیکم، پورے پینل کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں نصر صاحب؟ الحمدللہ جی، میں مرغا راول پنڈی سے بول رہا ہوں، تو میں نے مفتی فاروق القادری صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جناب جی مفتی صاحب، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ اہل بیت ہم عام معاشرے میں کیسے ان کو ججمنٹ کریں گے؟ کیونکہ عام لوگوں کا بھی استغفر اللہ دعویٰ ہوتا ہے، تو جو اہل بیت ہیں ان کو ہم کس طریقے سے پہچان کر سکتے ہیں؟ سید زادوں کے حوالے سے کہ سیدوں کی پہچان کیسے ہو، ٹھیک ہے، ویسے تو ظاہر ہے مفتی صاحب اس بارے میں بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں یہ تھرمومیٹرز نہیں لگانے چاہیے، باقی مفتی صاحب فرمائیں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں، میاں اسلم صاحب احمد پور شرکیہ سے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جنید صاحب، السلام علیکم۔ جنید صاحب السلام علیکم۔ جناب وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ جناب وعلیکم السلام، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا الحمدللہ آپ کی دعا میاں صاحب، آپ بتائیے۔ الحمدللہ جی، میرا سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے باعث خیر و برکت ہیں جی، یہ امن کا استعارہ ہیں۔ بے شک بے شک پھر جو حکومتیں گزری ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ٹکر کیوں نہیں؟ آخری جملہ کیا تھا آپ کا؟ آخری جملہ میرا یہ اچھا، نالا کیوں ہو رہی ہے حکومت وقت، اس پہ تو ظاہر ہے مطلب مفتی صاحب نے جی جی بالکل ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ، اس پہ تو کلام مفتی صاحب فرما چکے، مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ حاجی مشتاق صاحب بکر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید صاحب، آپ کی اور آپ کی تمام ٹیم اور سننے والوں کو بہت بہت مبارک۔ جناب ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی کل کتنی اولاد تھی اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ کس خاندان سے ہوا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، اولاد اور رشتہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ایک روایت کے مطابق آج امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ گفتگو مزید ہوگی، وقفے سے آنے کے بعد بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن یہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے نا ناظرین، یہ بس عطا کرنے والا گھرانہ ہے، کوئی آ جائے در پہ خالی لوٹاتے نہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن آپ کو بتاؤں گا درود پاک کے وقفے کے بعد۔ آئیے ہم سب مل کے پہلے، کیونکہ ظاہر ہے جب اولادوں کی بات ہو رہی ہے، آل کی بات ہو رہی ہے، تو جد پر درود نہ بھیجیں اور آل پر درود نہ بھیجیں، ہو نہیں سکتا۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں صاحب، اور پھر انشاءاللہ اس واقعے سے بات کا آغاز کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج جس پاک مقدس مطہر ہستی کی بارگاہ میں ہم عدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں وہ ہیں سیدنا امام نقی علیہ السلام۔ اچھا، اب میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ گھرانہ ناظرین بس عطا کرنے والا گھرانہ ہے، اور کیسا عطا کرنے والا سنیے کہ ایک شخص حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر حوالہ دیا کہ آپ کے جد میری مدد کیا کرتے تھے، میں اس وقت بے انتہا مقروض ہوں، میری آپ داد رسی فرمائیے۔ آپ نے اس کی بات بغور سنی، چونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس انتظام نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو، کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔
کاغذ اور قلم لے کر آیا. اس پہ آپ نے ایک تحریر لکھی اپنے دست مبارک سے کہ یہ عرب شخص ہے اور میں اس کا مقروض ہوں اور مجھے اس کا اتنا اتنا قرضہ ادا کرنا ہے. اب آپ نے کیا یہ، آپ نے فرمایا کہ سامورا میں میرے پاس تم آنا، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو دیکھنا میرے ساتھ ہجوم میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو تم ذرا سختی کے ساتھ مجھ سے تقاضا کرنا. اب ذہن میں رہے ناظرین، مقروض آپ نہیں تھے، وہ تو آپ کے پاس آیا تھا داد رسی کے لیے کہ آپ میری داد رسی فرما دیجیے. اب آپ اس کو گائیڈ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تحریر اپنے پاس رکھ لو ثبوت کے طور پہ، اور میرے پاس وہاں پر آنا، ہجوم میں موجود ہوں گا، آ کر ذرا سختی سے تقاضا کرنا، باواز بلند تقاضا کرنا، اور کہنا کہ میرے پیسے مجھے لوٹا دیں. تو جب میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا. بہرحال ایسا ہی ہوا. آپ وہاں تشریف فرماتے اپنے رفقا کے درمیان، وہ شخص آیا، اس نے بڑی سختی سے تقاضا کیا، تحریر دکھائی، میرے پاس ثبوت ہے، مجھے میرے پیسے چاہیے. آپ نے فرمایا مجھے کچھ مہلت دو، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے. بہرحال وہ تھوڑی نرمی گرمی ہوئی، بات وہاں ختم ہو گئی. اس وقت کے بادشاہ کو، یعنی جو عباسی بادشاہ تھا، اس تک بات پہنچی تو اس نے 30,000 درہم آپ کی خدمت میں بھیجے کہ آپ اپنا قرض اتار دیں. جب وہ پیسے ناظرین آپ کی خدمت میں آئے، عین اسی وقت اس شخص کو بلا لیا گیا. آپ نے اپنے دست مبارک کو ان پیسوں پر نہیں لگایا، بلکہ ایسے ہی وہ پیسے اٹھا کر اس شخص کو دے دیے اور اس سے فرمایا کہ جا اب جا کر اپنا قرضہ بھی اتار لے اور ان پیسوں سے اپنے اہل و عیال کی خدمت بھی کر. یہ ہیں اہل بیت ناظرین، جو اپنا سب کچھ جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بنا دیتے ہیں. اچھا جی، 2 سوالات آئے. ایک تو بات یہ کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیدوں کی پہچان، بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، آپ بتائیے کیا اس حوالے سے؟ اور نہیں، ہماری کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں ہے کہ جو سید ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس کی جانچ پڑتال شروع کر دیں اور تحقیق اور تفتیش شروع کر دیں. جو سید ہونے کا دعویٰ کرے، ہم نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا احترام کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی رسپیکٹ کریں گے، اگرچہ وہ اعمال میں کیسے ہی کیوں نہ ہوں. ایک جملہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جی، غیر سید ہو کے اگر کوئی سیادت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، قرآن کی نص کا انکار ہے، اور حرم نبوت میں وہ جھانکتا ہے. ٹھیک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے غیر سیدوں کا سید کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں میں لاہور میں. مجھے بتائیے کہ ایک تو بنیادی طور پہ اب وہ سوال وہیں سے میں کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ کیا ایسی وجہ تھی کہ حکومتوں نے، کرسی والوں نے، حکمرانوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ڈر اور خوف کے شیل کے اندر بند رکھا کہ یہ اہل بیت اگر عوام سے مل لیے، عوام ان کے سامنے آ گئے تو یہ میگنیٹزم جو ہے ان کی حکومتوں کو ختم کر دے گا، جبکہ کہیں بھی ائمہ اہل بیت کی توجہ جو ہے اس بات پہ رہی نہیں کہ انہیں نہ کرسی چاہیے تھی نہ حکومت چاہیے تھی، وہ تو صرف اپنے نانا جان کی دین کی تبلیغ کر رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل، بڑا اہم سوال ہے جنید بھائی. دیکھیں، لوگوں سے مانگی ہوئی جو عزت ہوتی ہے مانگے تانگے کی، اس کو کھونے کا خوف ہر وقت لگا رہتا ہے، اور جن کو عزتیں اللہ نے عطا کی ہوں گی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا اس حوالے سے یہ پہلو بھی پیش نظر رہے کہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ کردار کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اقتدار شکست کھا جاتا ہے، اور قلت کثرت کے اوپر غالب آتی ہے. کیا اچھی بات. اور جبر و استحصال جو ہے وہ شکست فاش کا شکار ہوتا ہے صبر و استقلال کے آگے. تو یہ حکمرانوں کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے اقوال اور فرمودات کی طرف، جن کی طرف توجہ، تعلیمات کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. آپ فرماتے ہیں من ہانت علیہ نفسہ فلا تامن شرہ، جس شخص نے اپنی شخصیت کو پامال کر دیا اس کے شر سے بچو. یعنی یہ اتنی گہری بات ہے کہ جو آدمی کسی کے سامنے اپنی شخصیت پامال کر دے، اپنی عزت نفس تک کو بھی گروی رکھ دے اور حق بات کہنے کی جسارت سے بھی محروم ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں ایسے آدمی کے شر سے بچو. وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طرح آپ کا ایک قول ہے من جامع علاقہ ودہ ورایہ فجمع لہ طاعتک، کہ جو تیرے لیے محبت کرے اور محبت کے ساتھ اتنا مخلص ہو کہ آپ کی غلطی کی نشاندہی بھی کرے، اچھا مشورہ دے، تو ایسے آدمی کی بات کو دل سے مانو، اس لیے کہ اتنے مخلص لوگ جو ہے وہ قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں.
اور تیسرا آپ کا آخری قول یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، الدنیا سوقن رابح فیہا قوم و خسر آخرون، دنیا تو ایک بازار ہے، اس میں کسی کو نفع ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے، تو کیوں نہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے جوڑا جائے کہ جس میں نفع یقینی ہو جائے اور نقصان کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ بے شک بے شک، کیا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب۔ اچھا اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، یہ جو زہد و ورع آپ کا اور جود و سخا، جیسے ایک مثال تو میں نے یہ تو سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کے گھرانے کی انتہائی ادنا ترین مثال تھی جو میں نے پیش کی ہے ان کی جود و سخا کی، اعلیٰ ترین مثالیں تو بڑی موجود ہیں، ذرا اس بارے میں بتائیے کہ آپ کا زہد و ورع کیا ہے، آپ کی جود و سخا کیا ہے، اور کس انداز سے آپ نوازتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، زہد و ورع ایک خلقی وصف ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ، اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بالکل ایسا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کے نفوس قدسیہ وہ خلق محمد کا عین رہے ہیں ہر دور کے اندر، اللہ، اخلاقی حرمتیں ان کا طواف کرتی رہی ہیں، زہد اور ریاضت کی تو یہ خیرات بانٹنا کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، دنیا سے بے رغبتی اور مزاج رسول کی قربتیں چونکہ ان کا امتیاز تھا، اس لیے اس امتیاز کی عظمت میں یہ چیزیں گنی نہیں جا سکتی ان کے دامن کے حوالے سے، ان چیزوں کی تو وہ خیرات بانٹا کرتے تھے۔ لیکن آپ بتائیے امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیا آپ کی شخصیت اس حوالے سے؟ میں عرض کر رہا ہوں، ہر دور کے اندر کوئی ایک حقیقت جب رونما ہوتی ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس حقیقت سے لوگ جی چرانا چاہتے ہیں کہ یار یہ تھی یا یہ قصہ پارینہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی گواہی دیتا ہے عملاً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذبح عظیم کی حقیقت 3500 سال کے بعد تھوڑا سا ذہنوں کے اندر گرد آلود ہو گئی، لوگوں نے کہا یہ قصہ پارینہ ہے، تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عملاً اس صورت میں پیش فرمایا۔ اللہ، ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی عظمتیں ہیں، وہ عظمتیں جب لوگ اس سے جی چرانا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قصہ پرینہ ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک ہر دور کے اندر اس کی گواہی پیش کرتا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام رسول اللہ کی خلق عظیم کی عین گواہی ہیں اور عملی گواہی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس لیے ان کے جو جزوی واقعات سے ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس طرح کا تقوی یہ معمولات ہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کی قد و قامت کے شایع نشان نہیں کہ ہم ان کو تفصیلات میں بیان کریں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں تقوی جن کے احساسوں کا نام ہے، صحیح بات، تقوی اور ورع جو ہے جن کا طواف کرتی ہے، اور اتقاء چونکہ بنیادی چیز ہے، ہر شریعت نے اتقاء تقاضا کیا ہے، ہر شریعت کے نزول کا باعث ہی اتقاء ہے، کائنات کی طہارت ہے، تو وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا کی جو دلیل اور معنی بن جائے اس کے تقوی کو ہم کہاں سے شروع کریں؟ اچھا، کہا یہ جاتا ہے اور روایات میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آپ زیادہ تر سجدوں میں ہی رہا کرتے تھے، آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی جو برداشت کی اس میں بھی آپ یاد الہی میں، عبادات میں، نمازوں میں ہی مشغول رہا کرتے تھے، اور آپ کا صرف آپ کا کام یہ تھا کہ بس اللہ کا ذکر کرنا۔ آپ کی اس گفتگو کا ایک پس منظر ہے، وہ زبان رسالت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حرم کے باسیوں کے بارے میں گھٹیا خیال مت رکھنا۔ اللہ اللہ اللہ، یا رسول اللہ ہم کیسے ان کی تقدس کے بارے میں ایسا کر سکتے ہیں؟ فرمایا میں نے جو نبوت کی نگاہ سے دیکھا ہے، تخلیق آدم سے بھی ہزاروں سال پہلے میرے اہل بیت نبوت حرم الوہیت میں رہتے تھے اور وہاں سجدہ ریز تھے۔ اللہ، سجدہ ریزیاں ان کا خمیر ہے، ان کا مزاج ہے، ان کی فطرت ہے، ان کی عادت ہے اور ان کا مقام ہے، اللہ اللہ، اور یہ تسلسل ہمیشہ ان کی زندگی میں بھی جاری رہا۔ حضرت مولا کائنات سے لے کر سیدہ کائنات کا تقدس دیکھ لیں اور ساری تاریخی تسلسل کی سارا جائزہ آپ لے لیں تو آپ کو سجدوں کی رونق اگر کہیں ملے گی جہاں سجدوں کی عظمت کو بھی ناز ہے تو وہ اہل بیت نبوت کا وجود ہے۔ تو ساری راتیں یہ جو قرآن کریم کی یہ آیات ہے نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کا پہلا معنی اور مصداق یہی نفوس قدسیہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس حوالے سے ہم جو جائزے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جزوی واقعات کی روشنی میں ہم ان کی شخصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا مجھے صاحب ایک بات بتائیے، ایک تو 12 برس تقریباً آپ نے ظاہر قید و بند کی صحبتیں جو ہیں برداشت کی، اور اس کے بعد جب آپ کو باہر نکالا گیا
تو اس کے بعد بھی پھر آپ کو جو ہے آپ ہی کے مکان کے اندر نظر بند کر دیا کہ تاریخ بتاتی ہے متوکل کا ہی وہ دور ہے. بہرحال متوکل گیا، اس کا بیٹا آیا، اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھے. معتز باللہ کے دور میں آپ کو جو ہے وہ اپنا زہر دیا گیا اور آپ نے شہادت اختیار کی. لیکن اس وقت جو تاریخ بتاتی ہے کہ جو تمام تر غیر اسلامی قوانین تھے اس کو آپ نے یکسر مسترد فرمایا تھا اور حق کا پرچم آپ نے بلند کیا تھا. آپ بھی تو کمپرومائز کر سکتے تھے لیکن آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جی اچھا، ایک بات تو یہ کہ جو سجدہ ریزی پہ بات ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت یا حاجت پیش آتی تو آپ نماز حاجت پڑھتے، نفل پڑھا کرتے تھے. اللہ اللہ، یہی معمول آپ کی اولاد میں اور امت میں منتقل ہوا. اللہ، خود امام حسین نے بھی شب عاشور کو عبادت میں اور سجدے میں وقت صرف کیا تھا. ہمیں بھی آج اپنی مشکل وقت میں، چاہے گھریلو ٹینشن ہے یا کوئی کاروباری یا کوئی اور سوسائٹی کی پرابلم ہے، مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کی عادت بنانی چاہیے. یہ امام علی نقی کی زندگی کا سبق ہے کہ اتنی مسلسل تکالیف میں آپ نے یہ معمول نہیں چھوڑا. اللہ. دوسری بات جو آپ نے فرمائی، کمپرومائز نہیں کیا. کمپرومائز کیسے کرتے؟ آپ کی رگوں میں خون ہے امام حسین کا، جنہوں نے 72 افراد کے سامنے 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر 72 افراد کے ساتھ علم تھا کہ میں اپنے خاندان اور بچوں سمیت آج خون میں نہا جاؤں گا. آپ نے اس وقت کمپرومائز نہیں کیا تو وہ اسوا، وہ ماڈل آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا. اور آپ کی والد کی، پھر اس کے بعد آپ کے اجداد کی سیرت، یہ ساری تاریخ کیا آپ کے نالج میں تھی اور اسی تناظر میں آپ کی تربیت ہوئی تھی اور اسی دن کے لیے ہوئی تھی کہ ایسے وقت میں آپ چٹان بنیں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے مجددین پیدا کرتا ہے، ایسے اصحاب عظیمت پیدا کرتا ہے جو حق گوئی کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں. آپ جس دور میں امام علی نقی تھے، اس دور میں حضرت امام شافعی بھی تھے، امام احمد بن حنبل بھی تھے. امام احمد بن حنبل کا نام کون بھول سکتا ہے، جنہوں نے استقامت اور عظیمت کی روشن مثالیں امت کو دی. تو جنازے بتائیں گے کون اکبر، یہ امام علی نقی کا فیض ہی تھا جو پورے دور میں پھیلا تھا. تو امام علی نقی بھی ان شخصیات کے امام تھے جنہوں نے عظیمت اور عزم سے کام لیا. تو حکمران جو آراء پیش کرتے یا جو خلاف دین کوئی اقدام کرنے لگتے تو آپ کی رائے اتنی سالڈ ہوتی تھی اور اس کی اتنی اہمیت ہوتی تھی دنیا اسلام میں کہ جب آپ نے اس رائے کی نفی کی تو پھر حکمران بھی اس پر عمل نہیں کر پاتے تھے. ٹھیک، بالکل صحیح. بہت مختصر وقت ہے ڈاکٹر سعیدی صاحب، بالکل شارٹ کامنٹ آپ کو چاہیے. کیا فرمائیں گے آپ کے سامنے شخصیت امام علی نقی علیہ السلام کی اور دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، آپ کی شخصیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نظر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رہنی چاہیے اور جو چیز بھی آپ کی طرف منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہے. مثلاً آپ کی اولاد کے جو اسماء گرامی ہیں دیکھ لیں، ایک بیٹے کا نام محمد ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے اور ایک کا نام جعفر ہے اور بیٹی کا نام عائشہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مقدسات کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. اور یہ تذکرے کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اس میں ایک اور بات بھی ڈاکٹر صاحب آ گئی نا کہ امہات المومنین سے پیار کتنا تھا. ہاں بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. اور اگر امہات المومنین کو یا صحابہ کرام کو یا اہل بیت اطہار یہ رحماء بینہم تھے، یہ اشداء علی الکفار تھے، ان کو آمنے سامنے لانا جو ہے یہ کسی طرح بھی فہم کے مطابق نہیں ہے. تاریخ کو قرآن و سنت پر پیش کرنا چاہیے. قرآن و سنت کو تاریخ پر پیش کر کے اس کی تعویلیں کر کے دین کو حصے بکھرے اس کے نہیں کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. انشاءاللہ آخر میں ہم حافظ سہیل نظر صاحب سے منقبت بھی سنیں گے، لیکن آپ کا بھی شارٹ کامنٹ پلیز. جی، کیا فرمائیں گے؟ مختصر کوئی پیغام. مختصر پیغام یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے اندر جو امتیازات ہیں وہ استقامت ہے، صبر ہے، استقلال ہے، عصمت ہے اور حرمتوں کی بحالی کا کردار ہے.
اور آپ نے ایک اس سوال میں کیا تھا کہ جناب والا حکمرانوں کو ان کے ساتھ گلہ کیا رہا. حکمران ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں حقائق پر. اموی ناجائز حکمرانوں نے اس کا آغاز کیا اور یہ تسلسل ہمیشہ جاری رہا. یہاں ایک حدیث میں اس اختتامی پر عرض کرتا جاؤں، یہ پوری امت سن لے. یہ رسول دو عالم کا پیغام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری اہل بیت اللہ کی حرمتیں ہیں. ایسے ہی جب تک ان حرمتوں کی تکریم رہے گی کائنات رہے گی. یہ بقائے کائنات کے ضامن ہیں. اذا خالفتها قبیلۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس. جو قبیلہ عرب یا کائنات کا جو شخص ان سے مخالف ہو جائے گا، ان کے مد مقابل آ جائے گا، وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کو شیطان بنا دے گا. ٹھیک. تو اگر انسانیت میں انسان رہنا چاہتا ہے تو اہل بیت سے وابستہ ہو جائے اور ذاتی رسالت سے وابستہ ہو. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ دونوں آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، جاتے جاتے بس ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب میں امام علی نقی علیہ السلام کو پڑھتا ہوں یا میں ائمہ اہل بیت اطہار کو پڑھتا ہوں ناظرین، وہاں پر مجھے صرف ایک بات نظر آتی ہے، اور وہ بات یہ نظر آتی ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے ائمہ گزرے ناظرین جو نفوس قدسیاں ہیں، انہوں نے کہیں بھی رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا، ہمیشہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا. آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جس طرح سے امام علی نقی علیہ السلام نے کمپرومائز نہیں کیا ناظرین. اور کمپرومائز بھی کیسے کرتے صاحب؟ امام تھے، عام نہیں تھے. عام ہوتے تو رخصت کا راستہ اختیار کر جاتے، چونکہ امام تھے اس لیے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. ہم مسئلہ یہ ناظرین کہ آج گفتگو تو بہت کرتے ہیں، جو کڑن ہے نا میرے دل میں اس کا اظہار آج کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے بات کرنی چاہیے. ہم گفتگو تو بہت کرتے ہیں صاحب، فضائل تو بہت بیان کرتے ہیں، مناقب تو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن اگر من حیث المجموعی اپنے آپ کو دیکھیں، من حیث القوم دیکھ لیجئے یا من حیث الملت دیکھ لیجئے ناظرین، یا آپ اپنے آپ کو پوری دنیا کی سطح پر دیکھ لیجئے، 57 اسلامی ممالک ہیں. یقین مانیے ناظرین، ہمیں سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوتا. کشمیر جل رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، شام جل رہا ہے، روہنگیا جل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے. ہم سب نے رخصت کے راستے اختیار کر لیے ہیں. کوئی ایک ہو جو امام کے نقوش پا پہ چلے اور عزیمت کا راستہ اختیار کرے. آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتا ہے، وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے. سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے، بڑی کمال بات ہے، جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا. روزنامہ 92 نیوز میں ناظرین آج آپ لے سے مضمون بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹویٹر پر اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا، فالو کر لیجئے. فیس بک پیج کو اگر ابھی تک لائک نہیں کیا، لائک کر لیجئے. اور اگر یوٹیوب چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. انشاءاللہ مل کے نعرہ لگائیں گے اور آخر میں حافظ سہیل نظر صاحب جو ہیں وہ منقبت کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں. مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حافظ صاحب. صلی اللہ علیہ وسلم. سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، علی نقی سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، نبی کے ماہتاب دین کی روشنی سلام ہو، نبی کے ماہتاب دین کی روشنی سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو،
سلام ہو سلام ہو سلام ہو سلام ہو سلام ہو علی کے فیض کے امین ہو بالیقین علی نقی علی کے فیض کے امین ہو بالیقین علی نقی جہاں کو بخشا تو نے نور آگہی سلام ہو جہاں کو بخشا تو نے نور آگہی سلام ہو 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 علی کے اسم پاک سے علی کے فیض خاص کی علی کے اسم پاک سے علی کے فیض خاص کی ضیا جہاں کو تو نے دی ضیا جہاں کو تو نے دی علی ولی سلام ہو 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 صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم